بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ کرولش عثمان کی اس ہفتے کی قسط نہ آنے کی خبر نے مداحوں کو بہت مایوس کیا۔ مجھ سمیت بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دن بھر کا شیڈول اس حساب سے بنایا ہوگا کہ آرام سے قسط نمبر 78 ایک ہفتے کے انتظار کے بعد دیکھنے کو ملے گی، مگر جب محمد بوزدیک کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا تو بہت مایوسی ہوئی کہ اب مزید ایک ہفتہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن اس دوران شوٹنگ تو چل رہی ہے اور کرولش عثمان میں ایک بڑی تبدیلی کی خبر آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو میں سن ہی لی ہوگی کہ کرولش عثمان میں اب منگول آخری بار آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، جبکہ گیہاتو کا کردار ادا کرنے والے اداکار کو بھی کرولش عثمان کے سیٹ پر دیکھا گیا ہے، جس سے واضح ہو گیا ہے کہ ڈرامے کی کہانی ابھی گیہاتو کے دور ہی کی چل رہی ہے۔ اصل میں ناظرین اکرام، کرولش عثمان میں صحیح دور کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ تاریخ کے حساب سے جو واقعات تھے وہ ڈرامے کی کہانی کے حساب سے آگے پیچھے کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے تاریخ جاننے والے ناظرین سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے۔ مثلاً اورحان خان کو تاریخی حساب سے اس وقت 16 یا 18 سال کا ہونا چاہیے، مگر وہ ابھی جھولے میں ہی موجود ہے، اور اسی طرح کی اور بھی کئی چیزیں جو مداحوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک اور اہم خبر دینے جا رہی ہوں کہ کرولش عثمان میں گیہاتو کی آمد کے بعد عثمان غازی کے ایک بڑے آلپ کو شہید کروا دیا جائے گا، اور اس آلپ کی جگہ پھر کون اور آلپ کو لایا جائے گا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا، آئیے جانتے ہیں۔ گیہاتو کا کردار آپ لوگ پچھلے سیزن میں بھی دیکھ چکے ہیں، جو کہ ایسے غصیلے مزاج کا ہے کہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر غصے میں اپنے ہی منگول فوجیوں کو مارنے کاٹنے لگتا ہے، اور اب کی بار اس کے غصے کا نشانہ عثمان غازی کے کسی آلپ کو بننا پڑے گا، جس کا کئی قبیلے کو کافی نقصان پہنچے گا۔ دوسری طرف عالم شاہ اور اس کا اسسٹنٹ جلالی منگولوں سے خفیہ رابطے میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سلطان مسعود کے محل میں جلالی منگولوں کا جاسوس ہو اور سلطان مسعود کی خبریں منگولوں تک پہنچاتا ہو۔ اب جبکہ عثمان غازی ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہیں تو ایسے صورتحال میں منگولوں کی آمد انتہائی خطرناک ہوگی، اور عالم شاہ کی موجودگی میں یہ تمام دشمن طاقتیں یعنی بازنطینی، منگول اور عالم شاہ عثمان غازی کو گھیر لیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی انتہائی دلچسپ موڑ اختیار کرنے والی ہے، کیونکہ ان دشمنوں کے اتحاد کے گھیرے کو عثمان اور ان کے ساتھی کیسے توڑیں گے یہ دیکھنا باقی ہے۔ جبکہ یہ خبر تو کنفرم ہے کہ اسی سیزن میں نکولا کا کردار بھی ختم ہوگا اور ایناگول قلعہ بھی فتح ہوگا۔ ویسے بھی نکولا کا کردار اب فضول سا معلوم ہونے لگا ہے، ہر بار عثمان سے شکست کھانا اور اس کے بعد چیخنا چلانا۔ نکولا کو 2 سیزنز تک دکھا دیا گیا تو بس اتنا کافی ہے۔ تاریخ میں بھی عثمان غازی کی نکولا سے دشمنی 14 سال تک چلی تھی، تو ان سیزنز میں تقریباً اتنا عرصہ تو کور ہو ہی گیا ہوگا، اور اس کے بعد محمد بوزدیک اگلی فتوحات کی طرف ڈرامے کی کہانی کو لے جائیں گے۔ لیکن کیا ڈرامے میں اتنے زیادہ دشمنوں کی موجودگی ڈرامے کی کہانی کو دلچسپ بنائے گی؟ اور کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ نکولا اور روگاتوس کو ختم کرنے کے بعد منگولوں کی انٹری کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین اکرام، آفیشلی تو یہ منگولوں کی آخری انٹری ہے، اور اسی سیزن میں منگولوں کا عثمانی علاقوں سے خاتمہ دکھایا جائے گا۔ کچھ مداحوں کو اعتراض ہوگا کہ پچھلے سیزن میں گیہاتو خان کے کردار کو ایک دم غائب کر دیا گیا تھا، لیکن میں ان کو یاد دلا دوں کہ قسط نمبر 32 میں جب گیہاتو گیا تو اس کے بارے میں یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنے تخت کو بچانے اور بغاوت کو روکنے کے لیے اپنے ملک میں واپس گیا ہے، اور اپنے پیچھے گورنر ولی یارگچو کو سلجوکی سلطنت میں چھوڑ گیا تھا، جس نے سلطان مسعود کو سلجوکی سلطان نامزد کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ گیہاتو سلطان مسعود کو ہٹا کر علاء الدین کیقوباد سوئم کو سلطان بنا دے، اور گیہاتو سے عثمان کی جھڑپیں شروع ہو جائیں، اور پھر عثمان غازی اپنی ریاست کے قیام کی تیاری شروع کر دیں۔ اور گیہاتو اور منگولوں سے عثمان غازی کی جو جھڑپیں شروع ہوں گی تو خبروں کے مطابق ان میں ایک قریبی آلپ بھی شہید ہوگا۔ لیکن ناظرین اکرام، وہ آلپ کون ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ گوکتک، بوران، جیرکوتائے، سلتوک، بے سنگر، گینچبے یا تورہان آلپ۔ اگر ہم گوکتک کی بات کریں تو گوکتک عثمان غازی کے سپاہیوں کا سپہ سالار ہے، اور ابھی چند اقساط پہلے تک گوکتک کی یار حصار قلعے کی تکفور کی بیٹی ہیرا سے کچھ خاص قسم کی بات چیت دکھائی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی اہم ذمہ داری ہوتی تو گوکتک کو ہی دی جاتی ہے، لیکن کاڈالانس کے معاملے میں گوکتک کو ناکام دکھایا گیا، اور آج کل گوکتک کو کوئی بڑی ذمہ داری بھی نہیں دی جا رہی، جبکہ ایک نئے ایلپ کو بھی لایا گیا ہے جس کا نام تورہان ایلپ ہے۔
لیکن یہ نئی انٹری ہے اور یہ کوئی قریبی الپ نہیں ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جیرکوتائی کی، جس کی آئے گل سے شادی کی خواہش اب لگتا ہے کہ بس پوری ہی ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ جیرکوتائی ایک مزاحیہ کردار ہے اور اس کے علاوہ آلپس میں اور کوئی بھی مزاحیہ کردار نہیں۔ اس کے بعد ہے بوران آلپ۔ ہاں، بوران آلپ کے بارے میں لگتا ہے کہ اب ڈرامے سے فارغ کر دیا جائے گا، کیونکہ گونجا کی موت نے اس کے ہوش و حواس ایک حد تک چھین لیے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بوران کوئی تاریخی کردار نہیں ہے، اور محمد بوزدیگ نے کونور آلپ اور گہاتو کے ذریعے پرانے کرداروں کو واپس لانے کی شروعات کر ہی لی ہے، تو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ تمام تاریخی آلپس پورے کیے جائیں گے۔ لیکن اس سب دلائل کے سامنے اگر ایک دلیل رکھی جائے تو یقین نہیں آتا کہ بوران اس ڈرامے سے جائے گا، وہ یہ کہ بوران اگر نہیں ہوگا تو پھر عثمان غازی کے متعلق گیت ہمیں کیسے سننے کو ملیں گے؟ دوسری طرف سلطوق ایک تاریخی آلپ ہے، اس لیے وہ اس ڈرامے سے نہیں جا سکتا۔ اب اگر گینجا بے کی بات کریں تو گینجا بے کو آذربائیجان سے دوستی اور محبت کے اظہار کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا کہ گینجا بے، جو کہ ہیوی ویٹ MMA فائٹر ہیں، وہ مقابلوں میں شرکت کے لیے گئے اور جیت کر واپس دوبارہ کرولش عثمان کی شوٹنگ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد بچ جاتا ہے بیسنگر آلپ۔ بیسنگر آلپ کو ہم ڈرامے میں آتا جاتا دیکھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کبھی وہ ڈرامے میں نظر آتے ہیں اور کبھی نہیں۔ تو کیا وہ آلپ بیسنگر ہوگا؟ بہرحال بات سمجھ سے باہر ہے کہ کون سے آلپ کے کرولش عثمان سے نکلنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ ان میں سے کس کردار کے بارے میں آپ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کرولش عثمان سے جائے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا جواب ہوگا گوکتوک، کیونکہ محمد بوزدیگ جلدی کرولش کے اداکاروں کو اپنی نئی ڈرامہ سیریز داستان میں شامل کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ گوکتوک کے بارے میں بھی انہوں نے داستان میں کوئی اچھا کردار دیکھ لیا ہو اور کسی اچھے سے رول کے لیے گوکتوک انہیں مناسب معلوم ہوا ہو۔ بہرحال اس معاملے میں بہت کنفیوژن ہے، اور ڈرامے کو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ کون سا آلپ اب اس ڈرامے سے جائے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، یہاں میں اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک اہم بات کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ بات آپ لوگوں نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ بے شک محمد بوزدیگ نے بہادر بے، کارائل اور پلیٹ میں رکھی کھوپڑی کا معاملہ تو پچھلی قسطوں میں حل کر دیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو کرولش عثمان کی شروع کی قسطوں میں بڑی شدت کے ساتھ چلتا رہا، وہ تھا سلیب کا وہ ٹکڑا جس کے لیے تمام بازدینی تیکفور بے چین ہو رہے تھے اور اپنی اپنی طرف سے سازشیں کھیل رہے تھے۔ لیکن پاپاز گریگور کے قتل کے بعد اس لکڑی کے ٹکڑے کا کیا ہوا یہ ہمیں نہیں دکھایا گیا، جبکہ دوسری طرف روگاتوس اور کوسے میحال جس لکڑی کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے اتنے بے چین تھے اب بالکل خاموش ہو گئے ہیں، اور کوسے میحال جو کہ اس ٹکڑے کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بہادر بے کو بڑی بڑی رقمیں دے رہا تھا، اب اس نے خاموشی سے عثمان بے سے اتحاد کر لیا ہے، اور اس نے کبھی بھی عثمان بے سے اس سے متعلق پوچھا بھی نہیں۔ کتنا عجیب لگتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا کہ اگر کوسے میحال اس ٹکڑے کے بدلے عثمان سے اتحاد کرتا۔ بہرحال اتنے اہم ایشو کو ڈرامے میں دکھا کر اب بالکل ہی خاموش ہو جانا کمزور کہانی کی علامت ہے۔ جہاں محمد بوزدیگ نے بہادر اور کارائل والے معاملے حل کیے تو اس ٹکڑے کا انجام بھی دکھایا جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔ تو ناظرین کرام،